بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 22 یعنی 22 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج جمعے کے خطبے میں میری تقریر کا عنوان ہے رشتہ داری ہم سب کی ذمہ داری. اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ جمعہ کے لیے وقت سے پہلے مسجد کے اندر آ گئے. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پانچوں وقت کی نماز میں وقت سے پہلے مسجد میں پہنچا دے، آمین. سامعین کرام، دنیا داری بڑھتی جا رہی ہے اور رشتہ داری کم ہوتی جا رہی ہے. جتنے زیادہ آسانی ہے اتنے زیادہ پریشانی ہے. ہم اور آپ جس کو اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں وہی ہم کو درد دیتا ہے. رشتہ داری کا مسئلہ ایسا ہے گویا کہ کوئلہ ہے. کوئلہ اگر گرم ہو تو ہاتھ جل جائے اور کوئلہ اگر ٹھنڈا ہو تو ہاتھ کالا ہو جائے. یہی ہے رشتہ داری. سب لوگوں سے پوچھئے تو یہی کہیں گے مولی صاحب میرے رشتہ دار سب سے زیادہ خراب ہیں. آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں رشتہ دار کے لیے زیادہ خراب ہوں. نہیں. کس نے رشتہ داری توڑی؟ سامنے والے نے توڑی، میں نے نہیں توڑی. یاد رکھیے گا رشتہ داری آج کل ہم سب پر بھاری ہے. اب رشتہ داری کا مطلب کیا ہے؟ بھائی، بہن، خالہ، ماموں، چاچا، چچی، یہی سب رشتہ داری. اور کیا بات کریں گے؟ کیسے ہیں وہ لوگ؟ چچا جان کیسے ہیں؟ ماموں کیسے ہیں؟ ممانی کیسی ہے؟ پھوپھا کیسے ہیں؟ پھوپھی کیسی ہے؟ بھائی کیسے ہیں؟ بہنا کیسی ہیں؟ یہی رشتہ داری. اور کیا ہے؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے لیکن ہم اور آپ
اس میں پیچھے ہیں اور وہ بہت بھاری ہو گئی ہے. موبائل فون آ گیا, کتنے مہینے ہو گئے ہم نے اور آپ نے اپنے چچا کو فون کیا ہے, ماموں کو فون کیا, خالہ کو فون کیا, بھائی کو فون کیا, بہن کو فون کیا, بتائے کوئی؟ پہلے 6 مہینے پر کم سے کم ملنے کے لیے جاتے تھے, بھئی بہن کیا جا رہے ہیں, ان کیا جا رہے ہیں, ملاقات ہوتی تھی. لیکن آج معمولی چیز سے ہم نے اور آپ نے مسئلہ پیدا کر لیا, معمولی بات پر بات چیت بند کیے بیٹھے ہیں. آج ملنا کہاں ہو رہا ہے؟ 2 ہی جگہ پہ ہو رہا ہے, یا منگنی میں یا مرنی میں. دیکھیں میری اردو ذرا لو لیول کی ہے, بہت خراب ہے. ایک منگنی میں یا مرنی میں. منگنی مطلب شادی بیاہ میں کچھ لوگ جمع ہو رہے ہیں, یا مرنی میں, مرنی مطلب اب دنیا سے چلے گئے تو کچھ لوگ آ گئے. یاد رکھیے گا, ہم نے اور آپ نے پیسے کے لیے اور پیسے والوں کے لیے رشتہ داروں کو ٹھکرا دیا ہے, لیکن جب ہم بیمار پڑتے ہیں تو ہاسپٹل کے سامنے ہمارے رشتہ دار کھڑے ہوتے ہیں. جب ہم مرتے ہیں تو ہمیں دفنانے کے لیے ہمارے رشتہ دار ہی جاتے ہیں, کوئی پیسے والا دوست ہمارے کفن دفن میں نہیں آیا. بیمار پڑیے, آپ کا بھائی, آپ کی بہن, آپ کے چچا, آپ کے چچا کا بھائی, ماموں, پھوپا, یہ سب ہاسپٹل میں ہیں آپ کے لیے. کوئی دوست نہیں آیا. دوست صرف پیسے کے لیے ہے, لیکن ہم نے اور آپ نے دوستی کی وجہ سے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا ہے, پیسے والوں کی وجہ سے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا ہے. میرے بھائیو, رشتہ داری کی بڑی اہمیت ہے. جو بھی وقت ملا ہوا ہے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. رشتہ داری توڑ رہے ہم اور آپ. 3 طرح سے رشتہ داری توڑی جا رہی ہے. ایک تو مذہبی, دوسری ہے مسلکی, تیسری ہے مطلبی. بس یہی 3 چیزیں, پوری تقریر اسی پر گھومے گی. مذہبی, مسلکی, مطلبی. مذہبی مطلب کسی نے اسلام قبول کر لیا تو اب ان کے ماں باپ اسلام پہ نہیں ہے تو بات چیت بند. ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, بابا مر گئے, گھر تک نہیں گئے, ارے بھائی جا کے ملیے. اسلام تو کہتا ہے کہ جب اسلام کے اندر آ جاؤ تو اپنے ماں باپ کا زیادہ خیال رکھو. لیکن ہم نے اور آپ نے اور ہم میں سے کچھ لوگوں نے رشتہ داری کو مذہب کی بنیاد پر توڑ دیا ہے. دلیل صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 5979. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میری امی آئی ہوئی ہیں مکہ سے مدینہ, اور امی چاہتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہوں. وہی راغبہ, میں اچھا سلوک کروں. ان کی امی مسلمان نہیں تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم سلی امک, جاؤ اور اپنی امی کے ساتھ صحیح طریقے سے رہو. میں ان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے, ان کے ماں باپ اگر نہیں کیے ہیں تو آپ نے رشتہ نہیں توڑنا بلکہ ماں باپ کا زیادہ خیال رکھنا ہے. یہی ہمارا اسلام کہتا ہے. ماں باپ کی خدمت اور بڑھا دینی ہے. اپنے یہاں ایک مسئلہ اور چل رہا ہے, مسلکی. میرے بھائیوں, صحیح کتاب و سنت پر آ گئے تو ایسا نہیں دوسرے کو حقیر جاننا, یہ اتنا نمبر, وہ اتنا نمبر, وہ 15 نمبر, وہ 18 نمبر, وہ 24 نمبر, وہ 20 نمبر, نہ جی نہیں. پیار, دلار, پیار, محبت, یہی تو اصل ہے. سلام کو پھیلائیے, محبت بڑھ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 54. یہ چیز کی کمی ہے. اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ لے لیجئے. لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ, مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ محبت نہ کرنے لگو. محبت کرنے کا ایک نسخہ نہ بتلا دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہا سلام کو پھیلاؤ. آج ہمارا سلام مسلکی ہو گیا ہے, مطلبی ہو گیا ہے. میری اردو ذرا لو لیول کی ہے. کسی سے اگر مطلب ہے, بھیا السلام علیکم, چاچا السلام علیکم, دادا السلام علیکم, ارے مجھے سلام کر رہا ہے یا میرے پیسے کو سلام کر رہا ہے؟ میرے بھائیو,
ہم سب کی ذمہ داری زیادہ ہے، سلام کو عام کریں، رشتہ داروں کے ساتھ جو مسائل ہیں اللہ اس مسئلے کو حل کریں گے۔ کیا بیان کروں، بات کہاں سے شروع کروں؟ ابھی تو میں نے ایک نسخہ دیا ہے۔ رشتہ داری اتنی اہم چیز ہے، اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ وہ مالدار بن جائے، نمبر ایک، کوئی آدمی چاہتا ہے کہ مالدار بن جائے، کوئی آدمی چاہتا ہے کہ لمبی عمر پائے، ہم نے اور آپ نے پیسے کی وجہ سے رشتہ داروں کو چھوڑا۔ حدیث میں کہا جا رہا، پیسہ زیادہ کمانا چاہتے ہو تو نسخہ نہ بتلا دیوں؟ جو بھی چاہتا ہے سیٹھ بننا کہ میرے پاس پیسہ زیادہ ہو جائے، آج حدیث سن کے جائیے۔ جو بھی چاہتا ہے کہ پیسے والا ہو جائے وہ ایک کام کرے، رشتے ناتے کا خیال رکھے۔ دلیل صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 5986، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں زیادتی ہو جائے، ان کا کاروبار خوب چلنے لگے، آج ہمارا کاروبار چل رہا ہے، ہم نے رشتے ناتے کو چھوڑ رکھا، کہیں پیسہ نہ مانگ لے۔ ارے بھائی کو فون کر لے پیسہ نہ مانگ لے، بہن کو فون کر لے کہیں پیسہ نہ مانگ لے، ماموں کو فون کریں کہیں پیسہ نہ مانگ لیں، یا فون آیا پیسہ نہ مانگ لیں۔ کیوں فون کیا بھائی؟ لوگ بولتے کیوں فون کیا؟ مطلب ہی میں یاد آ رہے ہیں۔ آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ چراغ ہیں امید کی۔ اگر کسی نے اپنے مطلب میں آپ کو یاد کیا ہے تو آپ روشن دینے والے چراغ ہیں۔ مطلب میں کم سے کم آپ کو یاد تو کیا کسی نے، اور اللہ نے آپ کو لوگوں کی امید بنا کر کے رکھا ہے۔ ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ جو بھی چاہتا ہے کہ مالدار ہو جائے، جو بھی چاہتا ہے کہ لمبی عمر پائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داروں کا خیال رکھو۔ دیکھا آپ نے فائدے، دو فائدے، پیسہ چاہتے ہو رشتہ داروں کا خیال رکھو، لمبی عمر چاہتے ہو رشتہ داروں کا خیال رکھو۔ تین فائدے اور گنا رہا ہوں ایک اور حدیث میں، تین فائدے، دو فائدے ہو گیا، تین فائدے اور۔ سنن ترمذی کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 1979، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، لوگوں سیکھو حسب و نسب کو، اپنے خاندان کو جانو، دادا پردادا، ابو کی طرف سے کتنے چاچا، پھر چاچا کے بچے، پھر دادا کے دادا، پھر امی کی طرف سے کون ہے، وہ خالہ، وہ ماموں، پورے رشتے ناتے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالو، علم سیکھو۔ اب لوگ کیا بولتے ہیں، ٹائم کہاں ہے، ٹائم کہاں ہے؟ وائف کو فون کرنے کا ٹائم نہیں ہے، بہت بزی ہوں۔ حدیث میں کہا جا رہا علم سیکھو، پتہ لگاؤ، تمہارے دادا کے رشتہ دار کہاں ہیں، امی کے رشتہ دار کہاں ہیں، پتہ لگاؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو تین چیز ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، رشتے ناتے کا خیال رکھنا، سمجھ جانا یہ محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر دو، مسراتٌ فی المال، مال بہت بڑھ جائے گا، مالدار بننا چاہتے ہو رشتہ داروں کا خیال رکھو۔ نمبر تین، عمر زیادہ ہو جائے گی، مسراتٌ فی العسر، عمر لمبی ہو جائے گی۔ عمر لمبی ہو جائے گی اس کا مطلب دو ہو سکتا ہے، اگر ہم رشتہ داری کا خیال رکھتے ہیں تو اللہ کے یہاں ہماری عمر بڑھا دی جاتی ہے، یا پھر جو عمر ہے اسی عمر میں ہم کام اتنا کر جائیں گے کہ کوئی اور اتنا کام نہیں کر پائے گا۔ آپ کبھی بمبئی گئے ہوں گے تو سابو صدیق جانتے ہیں آپ، سابو صدیق حج ہاؤس جانتے ہیں، اس کی عمر کتنی تھی سابو صدیق کی؟ 50 سال بھی کراس نہیں تھے، لیکن بڑے بڑے کام کر گئے سابو صدیق۔ حج ہاؤس چلے جائیے آپ بمبئی کا، دیکھ لیجئے سابو صدیق، اور ان کا اسکول بھی دیکھ لیجئے، عمر بھی زیادہ نہیں، 40 بھی کراس نہیں ہے وہ، تو اللہ کام لے لیتا ہے۔ تو رشتے ناتے کا خیال رکھنا، یاد رکھیے گا، جو بھی رشتہ داری کا خیال رکھتا ہے، اپنے چاچا کا، ماموں کا، پریشانی میں کام آتا، خوشی میں شریک ہوتا، ہاسپٹل کا بل بھرتا، ہر جگہ جا رہا ہے، آ رہا ہے، فون کر کے پوچھ رہا ہے، بری موت سے وہ بچ جائے گا۔ بری موت، دلیل
مسند احمد حدیث نمبر 1213 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُدْفَعْ عَنْهُ مِيتَةُ السُّوءِ، جو چاہتا ہے کہ بری موت سے وہ بچ جائے، اس کی موت بری موت نہ ہو، تو دو کام کرے ہو، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اللہ سے ڈر جائے اور رشتے ناتے کا خیال رکھے۔ میرے بھائیو، رشتہ داروں کا خیال رکھیں گے ہم اور آپ۔ آج ہم نے بات چیت بند کر رکھا ہے، معمولی بات کے لیے، قرآن حدیث کے لیے بند نہیں کیا، پیسے ہی کے لیے بند کر رکھا ہے، کچھ مانگنے کے لیے بند کر رکھا ہے، کچھ انا کے لیے بند رکھا ہے، تو انا کو فنا کر دیجئے، اور جو کوئی اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2588، ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ آج کل لوگوں سے مانگیے پیسہ، ارے مولوی صاحب ویسے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، یہ کیا مسجد کے لیے آپ اعلان کر رہے ہیں، مدرسے کے لیے اعلان کر رہے ہیں، ابھی تو جان نہیں رہے ہیں آپ، جیب ڈھیلی ہے یا ہمارا دل ڈھیلا ہو گیا؟ شادی بیاہ میں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، اور مسجد بنانے میں اور مسجد کے لیے دینے میں، مدرسے کے لیے دینے میں، ارے مولوی صاحب لاک ڈاؤن ہے، 2 سال سے سب ٹھپ پڑا ہوا ہے۔ میرا بھائیو، دل میں جگہ دو، دل میں جگہ دو، دل میں اگر جگہ ہے تو سب کچھ ہے۔ اور ہم نے اور آپ نے کیا لے کے جانا؟ خالی ہاتھ آنا اور خالی ہاتھ جانا، بس تو یہی ہے۔ یاد رکھیے گا، صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح کہا وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفٍ إِلَّا عِزًّا، جو کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ جائیے رشتہ داروں کو معاف کر دیجئے، یہ حدیث سننے کے بعد۔ جو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ عزت بڑھا دے تو اپنی لائف میں لیا یہ سوری بھائی معاف کر، جا بھائی میں نے معاف کیا، جا۔ نمبر 3 اسی حدیث میں وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اس کو اٹھا لے گا۔ اللہ ہی کے لیے جھکنا، لو ارے مان گئے، سمجھوتا کر لیا۔ فیملی کورٹ میں چلے جائیے، معمولی بات کے لیے کیس ہے۔ فیملی کورٹ میں میاں بیوی کے جو کیس ہیں وہ انا والے کیس ہیں اور دونوں فنا ہو گئے ہیں۔ فیملی کورٹ میں چلے جائیے، 2 بھائیوں کے کیس چل رہا ہے، یہ معمولی ہے۔ ارے قربانی اگر وہ دے دیتا تو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت پکی۔ اپنا حق ہونے کے باوجود بھی اپنا حق چھوڑ دینا۔ کان سے مت سنیے گا، یہ حدیث کان سے سننے والی نہیں ہے، ہاں کان سے سن کر دل میں اتارنے والی ہے۔ اپنا حق ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دینا، جس نے بھی چھوڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اس کو گھر دلائیں گے۔ تیار ہیں ہم اور آپ؟ اگر یہ حدیث پر عمل ہو جائے، پورے فیملی کورٹ کے جھگڑے ہمارے یہاں طے ہو جائیں۔ وہ تو دوسرے کے حق کی بات کر رہا ہوں، اپنا حق ہے پھر بھی میں نے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 4800 4800، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، اگر کوئی آدمی حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق اللہ کے لیے چھوڑ دے، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جنت کے بیچ میں یا جنت کے کنارے میں ایک گھر دلا کے رہوں گا۔ بولیے، رشتہ داری کا مسئلہ یہی پورا حل ہے۔ بھائی زیادتی کر رجا، بھائی لے لے، جا تو ہی لے لے۔ کوئی مسئلہ پڑوسی والا، بھائی آپ لے لیجئے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جنت میں گھر لینے والا ہوں۔ میرے بھائیوں، اگر اس پر عمل ہو جائے، پورے جھگڑے ہمارے سلٹ جائے، آرام سے ختم ہو جائے۔ یہ ایسی حدیث ہے کیا بتاؤں۔ اور ایک اور حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، جب بھی میں وہ حدیث پڑھتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگ مانیں گے ہی نہیں، مجھے لگتا، یعنی عمل کے اعتبار سے بول رہا ہوں، لیکن اپنی لائف میں عمل کرنا پڑے گا۔ بہترین صدقہ، بہترین خیرات، بہترین ہیلپ اور مدد کون سی ہے؟ کیا بتاؤں، دل تھام کے سنیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت حدیث نمبر 1475، افضل الصدقہ علی ذی الرحم الکاشح۔ اللہ اکبر، ترجمہ آپ سنیے گا تو پھر دنگ رہ جائیں گے۔ بہترین صدقہ و خیرات تو وہ ہے
بہترین ہیلپ تو وہ ہے کہ ہم اپنے اس رشتہ دار کی ہیلپ کریں جو میرے بارے میں دشمنی چھپا کر کے رکھا ہوا ہے. رشتہ دار وہ بھی آپ کا دشمن رشتہ دار کو جانتے بوجھتے بھی مدد کرنا یہ سب سے بہترین صدقہ ہے. کریں گے؟ یہ مولوی صاحب بول رہے ہیں، ہم اور آپ سن رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. کر کے تو دیکھیے. ہم اور آپ کس پر صدقہ کرتے ہیں، کس کو دیتے ہیں؟ ماشاءاللہ سیٹھ صاحب، ارے آپ تو اللہ کے لیے بہت دیتے ہیں، بہت ڈھیر ساری دعائیں. ٹھیک ہے، دعا ہے، صحیح ہے، کوئی بات نہیں. لیکن میرے بھائیو یہ دیکھ لیجیے حدیث، بہترین صدقہ وہ ہے دل میں تمہارے خلاف دشمنی چھپائے ہوا اور گاہے بگاہے بولتے رہتا ہے میرا وہ رشتہ دار ایسا نقصان بھی کرتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس پر صدقہ کر رہے ہیں، اس کو دے رہے ہیں، یہ بہترین صدقہ ہے. اگر ہے تو تیاری کیجئے، پھر دیکھیے دل کو بھی سکون ملے گا. کیا بیان کروں؟ سب لوگ بولتے کہ میرے رشتہ دار خراب ہیں، لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں کہا مولوی صاحب میں ہی خراب ہوں. سن لیجئے حدیث، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2558. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا ان لی قرابۃ اصلھم ویقطعونی. یہ حدیث سننے کے بعد سب لوگوں کے ذہن میں گھومے گا کہ مولوی صاحب میرے ساتھ ایسا ہے، یعنی میرے رشتہ دار اسی ٹائپ کے ہیں. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا ان لی قرابۃ اصلھم ویقطعونی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن لیجئے، میرے چند رشتہ دار ہیں، میں ملتا ہوں وہ ہٹتے ہیں، میں سٹتا ہوں وہ ہٹتے ہیں، میں جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں. میرا کام ہے جوڑنا، ان کا کام ہے توڑنا. نمبر 1. نمبر 2 وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ. میں اچھے سے ان کے ساتھ رہتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ ہمیشہ برا کرتے ہیں، یعنی میرے لیے کھڈا کھودتے، برا کرتے ہیں، میں ہمیشہ ان کے لیے اچھا کرتا ہوں. نمبر 3 وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ. میں معاف کرتا ہوں، درگزر کرتا ہوں، لیکن وہ بڑے جاہل ہیں، نادان ہیں، کبھی مجھے معاف نہیں کرتے. 3 چیز آپ سب لوگوں کے دماغ میں گھوم گیا. ماں بہنوں کے لیے بھی ہے ایسا رشتہ دار. آج کل ہم اور آپ رشتہ داری برابری والا نبھاتے، ایک چائے پلایا تو ہم نے بھی چائے پلا دیا. یہ رشتہ داری نہیں ہے. جو کٹ گیا اس کو جوڑ دینا یہ ہے اصل رشتہ داری. جو بھاگ رہا اس کو لے کر آنا یہ اصل ہے رشتہ داری، ملانا. اب 3 چیز ہو گئی. میں جوڑتا ہوں وہ توڑتا ہے، اور کہا میں اچھا کرتا ہوں وہ برا کرتا ہے. پھر کہا میں معاف کرتا ہوں لیکن وہ کبھی معاف نہیں کرتا، بڑا نادان ہے وہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَإِن قُلْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ. ترجمہ سنیے، تو جو بات کہہ رہا ہے اگر تو اپنی بات کہنے میں سچا ہے، ہم اور آپ بھی اپنے ساتھ ایک اسپیشل فرشتے رکھ سکتے ہیں اگر اس حدیث پر عمل ہو جائے تو. ہم میں سے کون بھائی ہے جو نہیں چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک اسپیشل فرشتہ رہے، مدد کے لیے رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو سن لے، گویا کہ تو ان کے منہ میں راکھ ڈال رہا ہے، لیکن جب تک تو اسی طرح کرتا رہے گا، یعنی تو جوڑتا ہے وہ توڑتا ہے، تو اچھا کرتا ہے وہ غلط کر رہے ہیں، ایک فرشتہ تیری مدد میں لگا ہوا ہے جب تک تو بھی ایسا کرتا رہے گا. تو ایسے فرشتے کو ہم ساتھ میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے فوراً چھوڑ دیا. ارے بھائی 10 مرتبہ بلایا، اب وہ بلایا ہی نہیں تو میں کیوں بلاؤں. آج کل فون بھی برابری والا ہوتا، 1 مرتبہ وہ کیا تو میں بھی 1 مرتبہ کروں، وہ کر ہی نہیں رہا تو میں کیوں کروں. نہیں میرے بھائیو، ایک فرشتہ اسپیشل آپ کی مدد میں لگا ہوا ہے اگر یہ کر رہے ہیں تو. آج کل بہت سارے بھائیوں نے رشتے ناتے کو توڑ رکھا غصے کی وجہ سے. ایک اسپیشل آپ کو انعام ملنے والا ہے اگر اس پر عمل ہو جائے تو. سنن ابی داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 4777 من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من اي الهور العين شاء.
اللہ اکبر. ترجمہ سن لیجیے. پورا مسئلہ جو گڑبڑ ہوتا ہے زبان کی وجہ سے ہو رہا ہے, غصے کی وجہ سے ہو رہا ہے, رشتے ناطے اسی میں ٹوٹ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غصے کو پی لیا کل قیامت کے دن سب کے سامنے میں اسے بلاؤں گا. معمولی معمولی بات کے لیے جھگڑا ہے, غصہ آ گیا, مجھے برداشت نہیں ہوتا. برداشت کرنا سیکھیے. اگر اسپیشل آفر ہے لینا چاہتے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آفر دے رہے ہیں, جن کو بھی چاہیے لے لے, یہ آفر بہترین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کہیں گے جس نے بھی غصے کو پی لیا سب لوگوں کے سامنے اللہ بلائیں گے, ادھر آ, تو غصے کو پی لیا تھا نا, سن لے, حورعین میں سے جس حورعین کو تو چاہتا ہے الگ سے تو لے جا. اسپیشل آفر کن کے لیے ہے؟ جو غصے کو پی جائیں گے. تو ہم اور آپ غصے کو پینے کے لیے تیار ہیں بھائی؟ انشاءاللہ عمل والا ہونا چاہیے انشاءاللہ, تبھی فائدہ ہے, ورنہ سننے والا رہے گا تو یہ آفر ملے گا ہی نہیں. سننے والا تو ہے, اچھا لگ رہا, ماشاءاللہ سبحان اللہ, لیکن جب سنیں گے تبھی تو عمل ہوگا نا, الحمدللہ. اس لیے میرے بھائیو, ہمیں اور آپ کو پوری کوشش کرنا, جو بھی بات چیت بند کیے ہوئے ہیں بات چالو کر لیجئے. 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہیں رکھ سکتے. اور یاد رکھیے گا ہر دوشنبہ کو, پیر کے دن اور جمعرات کے دن ہمارے اعمال اوپر چڑھتے ہیں. اللہ سب کے اعمال کو قبول کرتے, لیکن 2 آدمی کا نہیں کرتے. دلیل صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2565, تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین والخمیس, کہ جنت کے دروازے کھلتے ہیں دوشنبے کے دن, پیر کے دن اور جمعرات کے دن. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ سب کو معاف کر دیتے. اور ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے درمیان اور سامنے والے کے درمیان کچھ جھگڑا ہے, تو اللہ فرماتے انظروا حاذین حتی یصطلحا, انظروا حاذین حتی یصطلحا, انظروا حاذین حتی یصطلحا. دونوں کو موقع دے دو کہ صلح کر لیں, دونوں کو موقع دے دو کہ صلح کر لو, دونوں کو موقع دے دو کہ صلح کر لیں. تو اپنی انا کو فنا کر دیجئے, صلح کر لیجئے. اعمال اوپر جا رہے ہیں پھر واپس آ رہے ہیں, جنت میں گھس ہی نہ رہے, جمع ہو ہی نہ رہے. جنت کے دروازے کھل رہے ہیں, لیکن جو رشتے ناطے کو کاٹے ہوا ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا, جو پہل کرے گا وہ سب سے بڑا اہم ہوتا ہے. اللہ کے لیے جھکے گا, اللہ اس کو اٹھا لیں گے. تو اپنی انا کو فنا کیجئے, ورنہ ہم سب فنا ہو جائیں گے. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم, صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2556, کہ جنت کے اندر رشتے ناطے کو کاٹنے والا جا نہیں سکتا. رشتے ناطے کو جو کاٹتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو کتنی محرومی ہے. اس لیے آج ذرا ٹٹولیے اور دیکھیے کہ آج کیا ہو رہا اپنے سماج میں. معمولی بات کے لیے, پیسے کے لیے, لین دین کے لیے, کچھ بات چیت کے لیے ہم نے ایسا کر رکھا ہے. ہٹائیے. اللہ کے لیے کہاں ہے؟ چند دن کی زندگی ہے, 50 سال 60 سال 70 سال سب کچھ یہی رہ جانا ہے, کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی. اس لیے میرے بھائیو, ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے بھائی کا, بہن کا, خالہ کا, ماموں کا, چچا کا, یہ سب کا خیال رکھے. ایک حدیث بیان کر کے آپ سے رخصت ہوں گا. خالہ کی بھی بڑی اہمیت ہے, یعنی رشتے ناطے میں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے. سنن ترمذی کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 1904, ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت گناہ کر لیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل لک من ام, تیری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل لک من خالہ, تیری خالہ زندہ ہے؟ بولے ہاں. فبر رہا, جا خالہ کے ساتھ اچھا رہا, خالہ کی دیکھ بھال کر, فائدہ ہوگا. جا. لوگ دوسروں کو دے رہے ہیں, ہمارے صدقہ و خیرات کے, دیکھ بھال کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارے چچا ہیں, بھائی ہیں, بہن ہیں, خالہ ہیں, ماموں ہیں. اس لیے میرے بھائیو ہم سب کا خیال رکھیں. باتیں بہت ساری آپ سے کرنی تھی, کسی اور مناسبت سے ہم آپ سے گفتگو کریں گے. بس جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی, رشتہ داری ہم سب کی ذمہ داری.
اللہ کے لیے معاف کیجئے، اللہ آپ کی شان کو بڑھا دے گا۔ جو ہو گیا وہ ہو گیا، حق پر ہیں، اپنا حق چھوڑ دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں جنت میں ایک گھر کی، اس سے بہتر آفر کیا ہو سکتا ہے؟ غصے کو پی جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک آفر دے رہے ہیں حور عین کا، اس سے بہتر آفر کیا ہو سکتا ہے؟ ایک نہ ایک دن سب کو جانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، اللہ بدعت و خرافات سے دور رکھے، آمین۔ اے اللہ جو بیمار ہیں شفا کامل عاجل عطا فرما، جن لوگوں نے رشتہ داری کو توڑ رکھی ہے اللہ تعالیٰ انہیں جوڑنے کی توفیق دے، آمین۔ اے اللہ ہم سب پریشان ہیں، ہم سب کی پریشانی کو دور کر دے، جو بیمار ہیں شفا کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا دوبارہ اٹھا دے، آمین۔ انشاءاللہ پھر اور مناسبت سے آپ سے گفتگو ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔